اور کمزور ہو تو اس کے لیے صحت مند آدمی کی طرح اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ زندہ ہے، نوجوان ہے، لیکن صحت مند آدمی کی طرح نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے کمزوری کی وجہ سے۔ اس طرح جب ایمان کے اندر ضعف ہوتا ہے تو یہ ضعف ایمان کی وجہ سے یہ نوجوانی میں اور یہ بڑھاپے میں اور یہ اپنے مالداری اور غربت میں اس کے لیے احکامات کا پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ ضعف ایمان کی وجہ سے۔ تو لیکن جب ایمان اندر آتا ہے تو اس بندے کا دل کرتا ہے احکامات پورا کرنے کو، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا اس کے اندر کی آواز ہوتی ہے۔ یہ کوئی جبر نہیں ہے، یہ زبردستی نہیں ہے، بلکہ ایمان کی برکت سے اس کے لیے سب احکامات پورا کرنا آسان اور گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے جب ایمان مضبوط ہوتا ہے اور ایمان کے اندر کمالی ایمان ہوتا ہے۔ اب اس انسان کے ساتھ ایمان ہے اور اس انسان کے ساتھ اخلاص ہے کہ عمل کرتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نیک عمل سے مقصود صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ سب سے زیادہ دشمن انسان کا نفس ہوتا ہے جو مقابلے میں آ جاتا ہے۔ مقابلے میں کیا آ جاتا ہے؟ پہلے مقابلہ تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ میرے کہنے کی وجہ سے کام کرو، سب کام کرو، کھاؤ جیسے میں کہتا ہوں، پیو جیسے میں کہتا ہوں، شادیاں کرو جیسے میں کہتا ہوں، یہاں تک کہ دین کا کام بھی کرو اگر کرنا ہے، لیکن اس طرح کرو جیسے میں چاہتا ہوں۔ یعنی بندے کا اشتغال کسی کام میں اللہ کی وجہ سے کہ بھائی کیوں نماز پڑھ رہے ہو؟ حکم ہے اللہ کا۔ روزہ کیوں رکھ رہے ہو؟ حکم ہے اللہ کا۔ زکات کیوں دے رہے ہو؟ حکم ہے اللہ کا۔ حج پر کیوں جا رہے ہو؟ حکم ہے اللہ کا۔ دین کیوں سیکھ رہے ہو؟ حکم ہے اللہ کا۔ حرام سے کیوں اپنے آپ کو بچا رہے ہو حالانکہ بہت سارا پیسہ ہے؟ حرام سے بچنے کا حکم ہے اللہ کا۔ حلال کیوں اختیار کر رہے ہو؟ حکم ہے اللہ کا۔ شادی کیوں اس طرح کر رہے ہو؟ سنت طریقہ ہے، حکم ہے اللہ کا۔ تو میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں نفس کا بندہ نہیں ہوں۔ نفس میرا معبود نہیں ہے، اس سے میرا کسی کام میں اشتغال نفس کی وجہ سے نہیں ہے، ورنہ آج جی چاہ رہا ہے تو نماز پڑھے گا، کل جی نہیں چاہتا تو نماز نہیں پڑھے گا۔ آج جی چاہ رہا ہے تو نیک عمل کرے گا، کل نہیں کر رہا ہے تو نہیں کرے گا۔ تو جی چاہنے کی وجہ سے کام کرنا یا جی چاہنے کی وجہ سے احکامات پورا کرنا یہ بنیاد نہیں ہے، بلکہ حکم کی وجہ سے اللہ کے حکم کو پورا کرنا، جی چاہے یا نہ چاہے، جی چاہے یا نہ چاہے، لیکن میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کسی کام میں لگنے کی کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ اللہ کا حکم ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس سے میری نماز اور میری بدنی عبادت اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، کہ یہ اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے حکم کے ساتھ جینا ہے اور اللہ کے حکم کے ساتھ مرنا ہے بس۔ اور اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وبذالک امرت، مجھے حکم یہ ہے کہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے اور اللہ کے حکم کی وجہ سے کام کرو، اس کا مجھے حکم ہے اور سب سے پہلے ماننے والا میں ہی ہوں۔ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ حکم کو ماننے والا سب سے پہلے پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر اس حکم کو مانتا ہے، طریقہ اللہ بتاتا ہے، طریقہ اللہ کی طرف سے اس طرح نازل ہوتا ہے
جیسے حکم آیا تو حکم پورا کرنے کا طریقہ بھی اللہ ہی اپنے نبی کو سکھلاتا ہے کہ اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس طریقے سے پورا کرو گے تو سمجھا جائے گا کہ حکم پورا کر رہا ہے، اس طریقے سے پورا نہیں کرو گے تو سمجھا جائے گا کہ حکم پورا نہیں کر رہا ہے۔ اس سے سنت ہے اور احکامات ہے، کتاب و سنت میں اس کی تفصیل ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جب یہ زندگی اندر آتی ہے تو اس بندے کے اندر جب ایمان آتا ہے تو احکامات پر پورا کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی استعداد اور قوتیں پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے کام کرتا ہے۔ پوری دنیا اس حکم سے اس کو ہٹا نہیں سکتی کہ پوری دنیا آ جائے اور وہ لالچ دے یا وہ ڈرائے کہ اگر اس حکم کو پورا کرو گے تو تمہارے لیے یہ نقصان ہوگا، تمہارے مال میں، تمہاری جان میں اور تمہارے مقام اور حیثیت میں تمہیں یہ نقصان ملے گا، اور اگر تم اس حکم کو پیچھے کر دو گے تو تجھے اتنا مال ملے گا، تجھے ملک ملے گا، تجھے یہ عہدے ملیں گے۔ یہ بندہ پھر اس کے سامنے اس حکم پر اللہ کی طرف سے جو ملنے والا ہے اور اس حکم پر کے چھوڑنے پر اللہ کی طرف سے جو وعیدے ہیں اس کے سامنے وہ وعیدے ہوتی ہیں اور وہ وعدے ہوتے ہیں، اس سے پوری دنیا اس کے قدموں میں اگر ڈال دیا جائے تو یہ حکم سے دائیں بائیں نہیں ہوتا۔ یہ اللہ ایک دولت دے دیتا ہے استقامت کا کہ غریب غربت میں استقامت کے ساتھ چلتا ہے، مالدار کے مال کو نہیں دیکھتا، مالدار کے مال کو کسی غلط طریقے سے قبضہ کرنے کے لیے نہیں سوچتا، مالدار کے مال کو اور اس کے جان کو نقصان دینے کے لیے نہیں سوچتا، اس وجہ سے کہ اس معاشرے کا غریب ایماندار ہے اور یہ دیندار ہے، اور جب مالدار ہوتا ہے تو مالدار اس انتظار میں نہیں ہوتا کہ غریب آئے گا، غریب مانگے گا تو اگر جب میرے سے پیسہ مانگے گا تو میں دے دوں گا، کپڑا مانگے گا تو میں دے دوں گا، یا میرا اتنا کام کرے گا، نہیں، بلکہ اس کے اندر کی بات یہ ہوتی ہے کہ نہیں، یہ مال جو مجھے اللہ نے دیا ہے اس مال میں حکم ہے کہ تم اپنے مال سے غریبوں کو فائدہ پہنچا دو، یہ تمہارا دین ہے۔ حاکم اپنے حکومت میں دیندار بن کر چلتا ہے تو محکوم کے مال کی، محکوم کے جان کی، محکوم کے عزت کی اور محکوم کو جتنا بھی ہو سکے فائدہ دینے کے لیے سوچتا ہے۔ اس کا صرف اجتماعی مال کو تو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا، اس سے زیادہ اندھا پن کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور عام انسانوں کا اس کے مال کو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے، تو اس سے زیادہ گری ہوئی بات کیا ہوتی ہے؟ یہ دین تو ایسا ہے کہ وہ اجتماعی مال کیا بلکہ اس کا اپنا ذاتی مال وہ اوروں کے لیے استعمال ہوگا اور وہ دوسروں کو نفع پہنچانے کے لیے استعمال ہوگا اور وہ دوسروں کی ضرورتوں کے پورا کرنے کے لیے استعمال ہوگا اور وہ دوسروں کے مسئلے کے حل کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو دوسروں پر خرچ کرے گا، اور جب بندہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ اوروں سے لے کر ان کو دیتا ہے۔ یہ اللہ کے لینے دینے کے اسباب ہے اور لینے دینے کے ضابطے ہیں کہ اگر تم میرے بندے پر خرچ کرو گے تو میں تمہیں دوں گا، تمہیں دوں گا، تمہیں ملک بھی دے دوں گا، تمہیں مال بھی دے دوں گا، تمہیں سب کچھ دے دوں گا اور تمہارے قدموں میں ڈالوں گا اور ان لوگوں سے لے کر دوں گا جو ظالم بن کر زندگی گزار رہے ہیں، جو اپنی خواہشات پر اپنا پیسہ خرچ کر کے اور جو غلط زندگی عام کرنے پر اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں ان سے لے کر تمہارے قدموں میں ڈالوں گا، بشرطے کہ اگر تم اس معاشرے کے وہ اچھے انسان بن جاؤ۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ وعدے ہیں،
اس لیے اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ بندہ پھر احکامات کو پورا کرے گا خوشی خوشی کے ساتھ. جب لگنے کا حکم ہو تو لگے گا, جب چھوڑنے کا حکم ہو تو کیا ہے, چھوڑے گا. سچ کا حکم ہے تو سچ بولے گا, اور جھوٹ کے چھوڑنے کا حکم ہے تو جھوٹ چھوڑ دے گا. حلال کا حکم ہے تو حلال کمائے گا, اور سود سے اور غلط طریقے سے کمانے سے منع کیا گیا ہے تو اس کو چھوڑ دے گا. اس کے لیے لگنا بھی آسان ہو جائے گا اور اس کے لیے چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گا. کیوں؟ لگنا بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. امانت کے ساتھ زندگی گزارنا بظاہر خیانت کے ساتھ جو پیسہ اس کے ہاتھ میں آ رہا ہے تو نقصان نظر آ رہا ہے, لیکن خیانت کو چھوڑ دینا اور امانت اختیار کر لینا یہ اس کے لیے آسان ہوگا. دین آسان ہے. دوسروں کے حقوق کو ضائع کرنا یا دوسرے کے حقوق کو کھانا یہ تو وہ بندہ کرتا ہے کہ جس کے اندر یہ بات ہو کہ پیسے سے کم بنتا ہے, پیسے سے کم بنتا ہے. اب پیسہ حلال سے آئے, حلال سے حرام سے آئے, حرام سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے امتوں میں سے ایک امت کے متعلق ایک واقعہ بتایا ہے, وہ آپ ذرا سنتے رہتے ہیں, بیانات میں بات آتی رہتی ہے. یہ اس امت کا واقعہ نہیں ہے, اس سے اس میں جو حکم ہے وہ بھی اس امت کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, لیکن وہ صرف ایک ترغیب کے لیے, سمجھانے کے لیے کہ ایک بندے نے دوسرے سے زمین خریدی. اب یہ اس نے پیسہ لے لیا اور یہ زمین کا مالک ہو گیا. اب جب بندہ مالک ہو جاتا ہے تو اس میں تصرف کر سکتا ہے جس طرح چاہے, تو وہ اس میں جو کچھ بھی کر رہا تھا تو اس کو اسی میں زمین کے اندر سے خزانہ مل گیا, ایک مٹکا سونے کا ایک خزانہ ملا. اب جب ملا تو اس کے اندر یہ بات آئی, یہ وہ احتیاطیں ہیں کہ پتہ نہیں میرا ہے یا نہیں ہے. تو وہ اس کے اندر بات تھی کہ میں نے تو زمین خریدی ہے, خزانہ تو میں نے نہیں خریدا, خزانہ شاید اسی کا ہو یا اسی کا بنتا ہو. اب یہ اس کے پاس خود جا رہا ہے, خود ہی اس کا ضمیر اور اس کے اللہ کے ساتھ تعلق یا اس کی دینداری یا اس کی انسانیت اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جس کا ہے اس کے پاس جاؤ. تو ادھر چلا گیا اور اس کو کہا کہ میں نے یہ زمین خریدی ہے لیکن اس کے اندر تو ایک خزانہ نکلا, اس لیے آپ اپنے امانت کو لے لو, مجھے نہیں چاہیے. اب اس نے کیا کہا, اس نے کہا بھائی جب میں نے زمین بیچ دی تو پہلے جو زمین کے اندر جو کچھ تھا وہ میرا ہی تھا, اب جب تمہاری ملکیت میں زمین ہے تو اس زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی تمہارا ہی ہے, تو یہ تو میرا نہیں ہے, اس لیے میں اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب دونوں نے اپنا مقدمہ اس زمانے کا جو قاضی تھا اس کے سامنے پیش کیا, اور یہ ایک عجیب مقدمہ تھا. عام طور پر تو مقدمہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کہتا ہے میرا ہے, اس نے اپنے پاس رکھا ہے, دیتا نہیں, اور دوسرا کہتا ہے میرا ہے, میں کیوں دوں. وہ کہتا ہے زمین میری ہے, وہ کہتے ہیں نہیں اس کی نہیں ہے, میری ہے, گواہ لے آئیں, یہ ہے وہ ہے. یہاں جو مقدمہ ہے, مقدمہ اس بات کا ہے کہ دیکھو یہ پیسہ یہ اس کا ہے, اور وہ کہتا ہے اسی کا ہے.
وجہ کیا ہے کہ جب اندر یہ بات اتر جاتی ہے کہ میرے اور میرے بچوں کا اور میرے ملک والوں کا اور میرے ماتحت لوگوں کا زندگی بنانا اور بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، الہ وہ ہے، بنانا چاہے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، نہ بنانا چاہے تو کوئی بنا نہیں سکتا۔ کسی کی زندگی اللہ کے بنائے بغیر نہیں بنتی اور کسی کی زندگی اللہ کے بگاڑے بغیر نہیں بگڑتی۔ پوری دنیا ایک بندے کی زندگی بگاڑنا چاہے بگڑے گی تب جب اللہ چاہے گا، اور پوری دنیا ایک بندے کی، ایک انسان کی زندگی بنانا چاہتی ہے، پوری دنیا بنے گی تب جب اللہ چاہے گا۔ اور اگر اللہ بنانا چاہے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ بنانا چاہے بنے گی تب کہ جب مالدار چاہیں گے، جب غریب چاہیں گے، جب حاکم چاہیں گے، جب وزیر چاہیں گے، جب فلان چاہیں گے، جب فلان چاہیں گے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ جب اللہ بنانا چاہے تو اللہ پاک کے بنانے سے بنتی ہے، اگرچہ پوری دنیا نہ چاہے، اور جب اللہ بگاڑنا چاہے تو بگڑے گی، اگرچہ سب بنانا چاہے۔ بنانا اور بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا سبق ہے کہ زندگی بنانے اور بگاڑنے میں اللہ پیسوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا کہ چلو بگاڑنا اور بنانا تو اللہ کا کام ہے، لیکن پیسہ اس کے لیے ذریعہ ہے، تو مالداروں کی بنے گی اور غریبوں کی بگڑے گی۔ تو یہ مالدار اور یہ غریب کل قیامت کے دن یہ غریب کہہ سکتا ہے کہ اللہ کامیابی کے لیے تو آپ نے مال کو ذریعہ بنایا تھا اور مجھے تو مال نہیں دیا، حکومت کو ذریعہ بنایا تھا اور مجھے تو حکومت نہیں دی ہے۔ نہیں، اس چیز کو ذریعہ بنایا ہے جو غریب اور مالدار برابر کر سکتے ہیں، جو غریب اور مالدار برابر کر سکتے ہیں۔ اپنے عمل کو ذریعہ سمجھو تو یہ یقین ہو دل کے اندر کہ اللہ کے فیصلے عملوں پر ہے۔ اگر عمل بنا ہوا ہو تو اس بنے ہوئے عمل کے ذریعے سے اللہ اس بندے کے لیے عزت چاہے گا اگرچہ اس کے پاس پیسہ نہ ہو، اور بگڑے ہوئے عمل کے ذریعے سے اللہ اس کے لیے ذلت چاہے گا اگرچہ اس کے پاس پیسہ ہو۔ اگرچہ ملک والا ہو اللہ ذلیل کر دے گا، اللہ ملک اور ذلت کو جمع کر سکتا ہے۔ ملک لے کر اللہ پاک عزت دے سکتا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ ملک لے کر عزت دے، ملک دے کر عزت دے، مال لے کر عزت دے، مال دے کر عزت دے، اولاد دے کر عزت دے، اولاد لے کر عزت دے، اولاد دے کر ذلیل کرے، اولاد لے کر ذلیل کر لے۔ یہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے ساتھ ان فیصلوں میں شریک نہیں ہے، اس طرح عملوں کے ساتھ پیسہ شریک نہیں ہے کہ اللہ کے فیصلے عملوں پر ہے۔ اللہ کے فیصلے عملوں کے ساتھ پیسہ بھی ہونا چاہیے، عملوں کے ساتھ ملک بھی ہونا چاہیے، نیک عملوں کے ساتھ اکثریت بھی ہونی چاہیے۔ اس میں عمل کی کیا طاقت ظاہر ہو گئی؟ عمل کی طاقت تو تب ظاہر ہوتی ہے کہ جب نیک عمل ہے اور نہ اکثریت مال ہے، زندگی بنے گی، اور نیک عمل نہیں ہے اور اکثریت بھی ہے اور مال بھی ہے، زندگی بگڑے گی، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اس سب سے زندگی بگڑتی ہے عمل کو خراب کر کے، اور عمل کو صحیح طور پر کرنے کی برکت سے زندگی بنتی ہے۔ تو اس بندے کا یقین یہ تھا کہ اگر میں نے اوروں کا پیسہ لے لیا اور خزانہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو میرا عمل خراب ہو جائے گا۔ جب میرا عمل خراب ہو جائے گا تو یہ عمل اوپر کی طرف اللہ کی طرف عمل ہے، صبح چڑھتی ہے اعمال
اور اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں تو میرے عمل کی خرابی کی وجہ سے اللہ میرے لیے ذلت چاہے گا دنیا میں اور آخرت میں، اور جب اللہ ذلیل کرنا چاہے تو پھر کسی مالدار کی مال اس کو بچا نہیں سکتا. کسی مالدار کا مال، کسی طاقتور کی طاقت، کسی اکثریت والے کی اکثریت اس کو اللہ کے اس عذاب سے بچا نہیں سکتی جو احکامات کے چھوڑنے پر اور گناہوں کے ارتکاب پر جو مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں سے نہ مال بچا سکتا ہے، نہ مالدار بچا سکتے ہیں، نہ ملک بچا سکتا ہے، نہ ملک والے بچا سکتے ہیں، نہ اسلحہ بچا سکتی ہے، نہ اسلحہ والے بچا سکتے ہیں، نہ اکثریت بچا سکتی ہے کہ خود اکثریت والا ہے، نہ اکثریت والے بچا سکتے ہیں. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، کہ جب تیری طرف سے پکڑ کا فیصلہ ہو جائے تو کسی مالدار کا مال اور کسی قوت والے کی قوت وہ اس عذاب سے اور اس مصیبت سے، جو مصیبت اور عذاب کفر پر، شرک پر یا معصیت پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اس سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا. بندہ اس وقت تک یہ نڈر ہوتا ہے اور عجیب عجیب دعوے کرتا ہے کہ دیکھو میرے مال نے مجھے کیسے کامیاب کر دیا، میرے ملک نے مجھے کیسے اوپر پہنچا دیا، میرے ساتھ دائیں بائیں جو حفاظت کرنے والے ہیں انہوں نے مجھے کیسے بچا دیا، اور فلان لوگوں نے مجھے کیسے کر دیا. لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آئے، اور جب پکڑ آ جاتی ہے تو یہ سب چیزیں بھول جاتی ہے. فرعون نے پکڑ کے وقت اپنے ملک کو بھلا کر اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات حق ہے. قارون جو کہتا رہا، لیکن جب اللہ نے پکڑ لیا تو اس وقت نہ اپنے آپ کو بچا سکا اور نہ کوئی طاقت ایسی تھی کہ جو اس کو بچا سکی. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، نہ کوئی اس کو بچا سکا، نہ اپنے آپ کو بچا سکا. یہ باتیں اس وقت تک ہوتی ہیں جب پکڑ نہ آئے. اس لیے اللہ نے قصے سنائے ہیں. تو یہ فیصلے ہیں اللہ کے اٹل کہ کسی مالدار کا مال اور کسی غریب کی غربت، کسی حاکم کی حکومت، اس سے بچانے، یہ اس کا یقین تھا ان کا کہ اگر پیسہ اندر آ جائے اور عمل خراب ہو گیا تو عمل کی خرابی کی وجہ سے جو بیماریاں ہوں گی، بعض بیماریاں ابتلا ہے، امتحان ہے، اور بعض بیماریاں عذاب کی شکل میں ہیں. بعض حالات امتحان ہے اور بعض حالات عذاب کی شکل میں ہیں. گناہوں کے ساتھ جو مصیبتیں آتی ہیں وہ عذاب کی شکلیں ہیں، وہ عذاب کی شکلیں ہیں. فرعون اور فرعونیوں پر اللہ نے ان کے حالات بگاڑ دیے، سیلاب کے ذریعے سے اور خون کے ذریعے سے، مینڈکوں کے ذریعے سے، اور یہ بتایا کہ تم اپنے آپ کو پورے دنیا کا بادشاہ نہیں بلکہ رب کہلوا رہے ہو اور اس کی طرف بلا رہے ہو، تو تم اپنے آپ کو اور اپنے قوم کو اس مینڈکوں سے بچا دو. تم مینڈکوں کا مقابلہ کر لو کہ کھانے میں مینڈک، پانی میں مینڈک. اور وہی بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، جب وہ اپنے ہاتھ سے کھانا اٹھا کر منہ میں ڈالتے تھے تو ان کے منہ میں کھانا، اور ان کے منہ میں جب یہ ڈالتے تھے تو مینڈک بن جاتا تھا، وہ خون بن جاتا تھا. وہ پتہ نہیں کیا کچھ مختلف 9، 10، 11 راستوں سے اللہ نے ان کو متوجہ کیا. غرضی آدمی جو ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں غرض کے لیے کام نہ کرو. دین کا کام بھی غرض کے لیے نہ کرو، اللہ کے لیے کرو. غرض میری پوری ہو جائے، دعا یاد ہو گئی غرض کے لیے، ذکر کر رہا ہے غرض کے لیے، دوسروں کے ساتھ سلام دعا کر رہا ہے غرض کے لیے. غرض پوری ہو گئی پھر بھی چھوڑ دیا، غرض پوری نہیں ہوئی پھر بھی چھوڑ دیا. غرضی آدمی تو بندے کو پسند نہیں آتا. اگر بندہ کسی کے بارے میں دیکھے کہ اس کے پاس آنا جانا رکھتا ہے اور ملنا جلنا رکھتا ہے، لیکن پتہ چلے کہ یہ میرے پاس جو مال ہے یہ اندر سے کسی طریقے سے اسی کا طالب ہے،
یا میرے پاس جو کچھ ہے اسی کا طالب ہے. اگر کسی عورت کو پتہ چلے کہ میرے ساتھ جو اس کا تعلق ہے یہ میری وجہ سے نہیں ہے بلکہ میرے زیورات کی وجہ سے ہے اور میرے پیسوں کی وجہ سے ہے, یہ اتنا غلط جذبہ ہے کہ اندر سے محبتیں نکل جاتی ہیں. غرض یہ آدمی کا دوسرے کے دل کے اندر محبت نہیں اترتی. کیوں؟ وہ اپنے غرض کے لیے کر رہا ہے. اور جو محبت کی وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ محبت ہے, اس محبت کی وجہ سے اس سے مل رہا ہے, محبت کی وجہ سے اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, محبت کی وجہ سے اس کا کوئی کام کر رہا ہے, محبت کی وجہ سے اس کی تعریفیں کر رہا ہے, اور وہ دیکھ رہا ہے تو وہ اس کو جو کچھ دے سکتا ہے وہ بھی دے دیتا ہے کہ بندہ اچھا ہے, اس لیے اس کا قابل یہی ہے, اور راضی بھی ہو جاتا ہے. تو جو مخلوق غرض کی وجہ سے راضی نہیں ہوتی, اللہ غرض کی وجہ سے کیسے راضی ہو جائے گا؟ کہ تو مجھے تو نہیں چاہتا ہے, اس کو تو اپنی صحت چاہیے, اس کو تو اپنا پیسہ چاہیے, اس کو تو اپنا کسی مقدمے میں پاس ہونا چاہیے. تو میرے محترم دوستو, بندہ ہے اللہ کے لیے کام کرے, یہ سیکھا جاتا ہے. اللہ کی وجہ سے کام کرنا, اللہ کے لیے کام کرنا, کہ اور کوئی غرض نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو عمل کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے. تو جب عمل کے اندر ایمان ہو, جب عمل کے اندر اخلاص ہو, اور جب عمل کے اندر اللہ کے نے جو وعدے کیے ہیں اس کا یقین ہو کہ اگر میں دوسرے کے مال کی حفاظت کروں گا اللہ میری مال کی حفاظت کرے گا, اگر میں دوسرے پر خرچ کروں گا اللہ میرے مال میں برکت دے دے گا, اگر میں دوسرے کے کام میں لگوں گا اللہ میرے کام میں لگ جائے گا, اگر میں دوسرے پر پردہ ڈالوں گا اللہ میرے پر پردہ ڈالے گا, اگر میں دوسرے کے کاموں کو آسان کروں گا اللہ میرے کام کو آسان کرے گا. کیونکہ جو بندہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں اور اللہ پاک اس کے لیے برکتیں کا فیصلہ کر لیتا ہے. تو کام بنتا ہے اللہ کے حکم سے, جب ایمان کے ساتھ ہو, جب اخلاص کے ساتھ ہو, جب اخلاق کے ساتھ ہو, اور جب سنت کے ساتھ ہو, اور اس پر جو مل رہا ہے اس کے وعدے ہوں. جب اس طرح بندہ عمل کرتا ہے تو اس عمل پر اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں عزتوں کے, اور وہ فیصلے غربت میں آ جاتی ہیں تو اس غریب کو عزت مل جاتی ہے, اس کو اطمینان مل جاتا ہے مالداری میں. اس لیے اس کے اندر یہ بات تھی کہ اگر میں نے عمل خراب کر لیا اور پیسے میرے ہاتھ میں آ گئے تو اللہ ناراض ہو کر میری زندگی بگاڑے گا, اور جب اللہ میرے زندگی کے بگاڑنے کا فیصلہ کرے گا تو یہ خزانہ مجھے نہیں بچا سکتا. اور دوسرے کے اندر بھی یہ یقین تھا کہ کام بنانا اللہ کا کام ہے, اور کام بنے گا نیک عمل سے. تو اگر میرا حق نہیں بنتا اور میں نے دوسرے کا پیسہ اپنا نام کروا لیا یا میرے ہاتھ میں آ گیا تو اس غلط زندگی سے جو اوپر کی طرف سے مصیبتیں آئیں گی, کبھی بیماروں کی شکلیں میں 1000 کمایا لاکھ خرچ ہو گیا, وہی مخروض کا مخروض, کہیں مال کے نقصان, کہیں جان کے نقصان, کہیں کچھ دنیا میں اور آخرت میں تو جو ہوگا وہ ہوگا. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو عمل کی خرابی سے جو مصیبت آئے گی یہ پیسہ مجھے بچا نہیں سکتا ہے, یہ پیسہ مجھے بچا نہیں سکتا ہے. جب یہ بات اندر ہو, میں نے پہلے کہا کہ غرض کی وجہ سے جو کر رہا ہے وہ اس کو استقامت نہیں ملتی, وہ اس راستے پر پورا نہیں چلتا. اس کو تو جب نفع مل رہا ہے تو چل رہا ہے, اور جب نقصان آ رہا ہے تو ایک طرف ہو جاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. کہ جس کو ایمان میں نفع نظر آ رہا ہے, کہ چیز آتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو کہتے ہیں یار دین کا دین دنیا کا دنیا, تو کنارے پر چلتا ہے, اندر نہیں آتا. کہ پورا اندر آ جائے
تو اندر نہیں آتا بلکہ کنارے پر چل رہا ہے. تو اگر مال مل رہا ہے، پیسہ مل رہا ہے، اس کی خواہش پوری ہو رہی ہے اور وہ چاہ رہا تھا وہ، تو اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. اور اگر اس کے مال میں نقصان آ گیا یا اس کے عہدے میں نقصان آ گیا ظاہری طور پر، اب یہ واپس ہو جاتا ہے، کہتے اب میں نہیں کر سکتا. تو دنیا تو ویسے ہی ضائع ہو گیا اور آخرت کو بھی خراب کر دیا. میرے محترم دوستو، جب یہ ذہن تھا تو ہر ایک کے اندر یہ بات تھی کہ مجھے اوروں کی زندگی بنانا ہے. اس سے ہر ایک کی زندگی بنی ہوئی تھی. اب ذہن کیا بنا کہ کام بنانے والا اللہ، کام بنانے والا اللہ، لیکن کام بنتا ہے پیسے سے، کام بنتا ہے ملک سے، کام بنتا ہے تجارت سے، کام بنتا ہے اکثریت سے. اس لیے اپنا ملک کو بچاؤ، خواہ حرام راستے سے ہو یا حلال راستے سے ہو. ایک ملک میں دین کو بچاؤ. ملک جائے تو جائے، کروڑوں ملک قربان ہو جائے ایک حکم پر. ایک حکم زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. ایک حکم کے مقابلے میں پوری دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے. تو ایک ملک اور ایک علاقے کے ان زمینوں کے اور جائیدادوں کی کیا قیمت ہوگی اللہ کے ہاں. تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ اسلام بچاتا ہے اور پھر اللہ اس کو بچاتا ہے. مسلمان جو ہوتا ہے وہ مال میں اللہ کے حکم کی حفاظت کرتا ہے، پھر اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ ضابطے ہیں. اس لیے وہ اب ذہن کیا بنا عمومی طور پر کہ ٹھیک ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن پیسے سے ہوتا ہے. اس لیے اب پیسے کے لیے عمل کو خراب کرنا کہ حکم ہے نماز پڑھنے کا، لیکن اگر دکان چھوڑ کر جاؤں گا وہاں تو پیسہ نہیں ملے گا اور یہاں جو مل رہا ہے ہاتھ سے نکل جائے گا. اگر زمین کو چھوڑ کر جاؤں گا تو وہاں تو کچھ ملے گا نہیں، کیونکہ آج اندھے انسانوں کو بادشاہوں کے گھروں میں، وزیروں کے گھروں میں، مالداروں کے گھروں میں اور دنیا داروں کے گھروں میں سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں نظر نہیں آتا کہ اللہ کے گھر میں ہے. حالانکہ اس گھر میں بھی اور جس کا بھی ہے اس گھر میں بھی کچھ ہے تو نہیں، نظر تو نہیں آتا. لیکن کہتے ہیں جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے، اس کے دستخط سے کام ہوتا ہے، اس کے چاہنے سے کام ہوتا ہے، اس کے فیصلے سے کام ہوتا ہے، یہاں یہ لکھ دیتا ہے وہاں تنفیذ ہو جاتی ہے. تو ان کے لکھنے سے اور ان کے دستخط کرنے سے اور ان کے حکم دینے سے یہ ادارے والے اور یہ نیچے کام کرنے والے وہ سب اس کو پورا کر لیتے ہیں. تو یہاں سے ملتا ہے. اس لیے نظر آتا ہے، جس کو دکانوں سے ملتا ہوا نظر آئے گا وہ دکان میں نظر آئے گا، جس کو زمینوں سے ملتا ہوا نظر آئے گا وہ زمین میں نظر آئے گا، جس کو کارخانوں میں ملتا ہوا نظر آئے گا وہ کارخانوں میں نظر آئے گا، اور جس کو کفر کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھنے سے عزت نظر آئے گا کہ ادھر عزت ہے وہ وہاں نظر آئے گا، وہ ادھر ہی نظر آئے گا. ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جميعا. کہ یہ جو منافقین کے سردار ہیں یہ وہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور اس کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں کہ میں فلان کے ساتھ بیٹھا تھا، میں فلان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا میرا ہے. کہتے ہیں یہ وہاں عزت تلاش کر رہے ہیں، عزتیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. فإن العزت للہ جميعا. میرے محترم دوستو، جب بندے کو اللہ کے گھر میں نظر آتا ہے تو یہ گھر میں نظر آتا ہے، اللہ کے گھر میں. اس لیے دوسروں کے گھروں سے اللہ جل شانہ اس کو بچا کر اپنے سامنے جھکاتا ہے، دوسروں کے سامنے جھکنے سے اللہ اس کو بچا دیتا ہے. دوسروں کے سامنے رکوع کرنے سے، دوسروں کے سامنے جھکنے سے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، دوسروں سے مانگنے سے اور دوسروں کی تعریفیں کرنے سے اور دوسروں کی بات ماننے سے اور دوسروں کے
پیچھے پیچھے چلنے سے اللہ بچا دیتا ہے اس بندے کو جس نے اللہ کے سامنے جھکنا آ گیا تو وہ اوروں کے سامنے جھکنے سے بچ جاتا ہے. جس کو اللہ سے مانگنا آ گیا کہ عبادت کرو اللہ سے مانگو، عبادت کرو اللہ سے مانگو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندگی سے اللہ سے مدد مانگو. تو جس نے بندگی کے ذریعے سے مانگنا سیکھ لیا تو اوروں سے مانگنے سے اللہ اس کو بچا دے گا. جو اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیا اوروں کے سامنے رونے سے بچا دے. اور جس نے اللہ سے لینا سیکھ لیا تو یہ اوروں کو دے گا، اوروں سے نہیں لے گا. دوسروں کے دروازوں پر نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ دوسروں کے دروازوں پر اس معنی میں نظر آئے گا کہ ان سے لینے کے لیے نہیں، ان کے دینے کے لیے وہاں نظر آئے گا. اللہ جل شانہ اپنے ماننے والے کو، اپنے سے مانگنے والے کو، اپنے سامنے رکوع کرنے والے کو، سجدہ کرنے والے کو، اپنے سے رونے والے کو، اور اپنے ذات پر اور اپنے صفات پر یقین رکھنے والے کو اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں بناتا. یہ دین اس لیے نہیں ہے کہ دین ہو تو بندہ محتاج بن کر پھرے. جس کو دین نے غنی نہیں بنایا اور دین نے اس کو مستغنی نہیں کیا اور دین کے ذریعے سے یہ مستغنی نہیں ہوا تو میرے محترم دوستو یہ بندہ تو بہت نقصان کا ہے. یہ پھر دوسروں کے تابع بن کر چلے گا. بہرحال میں تو عرض کر رہا تھا کہ جب ذہن یہ بنتا ہے کہ ہاں کام تو اللہ بناتا ہے لیکن پیسے سے، اب پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے، الٹا ہو جاتا ہے. وہ کیا کہ میرا نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں میرا ہے، زمین میری نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں میری ہے، اس طرح یہ حق میرا نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں میرا ہے، کیونکہ میرا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ان پیسوں سے اور ان زمینوں سے میرے اولاد کی زندگی بنے گی اور میرے بچوں کی زندگی بنے گی اور میرے ملک والوں کی زندگی بنے گی. تو جب بندے کا ذہن پیسے کا ہوتا ہے اسی سے پھر جھگڑے شروع ہو جاتا ہے. ایک کہتا ہے میرا، دوسرا کہتا ہے کیا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا. اس لیے اس زمانے کے جو جج تھا اس نے ان سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم میں دونوں کی اولاد ہے؟ انہوں نے کہا ہے. ایک کا بیٹا دوسرے کی بیٹی، کہا اس کے بھی نکاح کر لو، یہ خزانہ انہی کو دے دو. یہ ان کا فیصلہ تھا. ہمارا اپنا مذہب الگ اپنی ترتیب پر جو ہے وہ ہے، لیکن اس مسئلے کے نمٹانے کے لیے ان دونوں کو انہوں نے اس زمانے کے اعتبار سے اس کو راضی کر لیا. اس سے میرے محترم دوستو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ دین سیکھنے کے لیے یہ جو تبلیغ میں نکالا جاتا ہے یہ اس لیے نہیں کہ اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، یہ تو دیندار آدمی کرتا ہے. یہاں تو اس ایمان کے سیکھنے کے لیے نکالا جاتا ہے جو اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان پر فرض عین ہے جو اس کو حرام سے روکے، کہ حرام سے رک جائے بس اور حلال پر آ جائے. اتنا اخلاص سیکھنا کہ اللہ کے لیے کام کرنا، کہ یہ اللہ کے دین کا کام اپنے غرض کی وجہ سے نہ کرے، اپنی شہرت کے لیے نہ کرے، اپنے مشہوریت کے لیے نہ کرے، دنیا کے غرض کے لیے نہ کرے. اتنا اخلاص سیکھنا تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عبادت کے اندر اخلاص پیدا کرو. اور اتنا سنت سیکھنا کہ کام کا طریقہ اس کو پتا ہو کہ میرے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، پانی پینے کا طریقہ کیا ہے، لباس کا طریقہ کیا ہے، تجارت کا طریقہ کیا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف نماز لے کر نہیں آئے ہیں، یا صرف روزہ لے کر نہیں آئے ہیں، یا صرف حج لے کر نہیں آئے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے پورا دین لے کر آئے ہیں. پورے اپنے امت کو کسی کا محتاج نہیں بنایا کہ ہاں عبادات والا دین تو ہمارے پاس ہے لیکن معاملات والا دین ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہمیں کوئی بتا دے کہ ہم تجارت کیسے کریں، ہمیں کوئی بتا دے کہ ہم کارخانے کیسے چلائیں،
ہمیں کوئی بتا دے کہ ہم حکومتیں کیسے کریں. گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو یتیم چھوڑا ہے اور ان لوگوں کا محتاج بنایا ہے جو اپنے کفر کی وجہ سے اور اپنے شرک کی وجہ سے اور اپنے بے دینی کی وجہ سے وہ ہر وقت ملعون ہوتے ہیں اور ہر وقت مغضوب ہیں کہ اس غلط زندگی کی وجہ سے غضبیں اتر رہی ہیں, لعنتیں ہو رہی ہیں, جس کی ہم دعا مانگ رہے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ ہمیں تو نیکیوں کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق دے کہ ہم صالحین کے راستے پر چلے, ہم شہداء کے راستے پر چلے, ہم نبیوں کے راستے پر چلے, ہم انبیاء کے راستے پر چلے, کیونکہ وہ منعم علیہ ہیں. اور جو اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ تو ان لوگوں کا ہے جن پر غضب کیا گیا ہے, اور جو گمراہ ہے گمراہی کے راستے پر چلنے والا کبھی ہدایت والا ہو سکتا ہے, اور جن پر غضب ہے ان کے پیچھے چلنے والے پر کبھی رحمتیں اتر سکتی ہیں. اس لیے اس زندگی کا سیکھنا یہ کام ہے کہ اللہ کے کہنے کی وجہ سے کام کرنا آ جائے تو سنت میں بندے کو عزت نظر آ جائے, وہ زندگی محبوب ہو جائے. اس کا سیکھنا یہ مسلمان کا کام ہے. اور ان عملوں پر جو وعدہ ہے ان وعدوں کا یقین. دیکھو, نماز پر عقیدہ حکم ہے, فرائض کی بات میں کر رہا ہوں, روزہ حکم ہے, زکوٰۃ حکم ہے, حج حکم ہے, نماز نہ پڑھنا وعید ہے, گناہ ہے, روزہ نہ رکھنا. تو نماز پڑھنے پر جو وعدے ہیں اس کا بھی یقین ہو کہ نماز پڑھنے سے صحیح معنی میں اس سے زندگی بنتی ہے, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. نماز کے ذریعے سے مسئلے حل ہوتے ہیں, مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور ذریعہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر آ کر اللہ کے سامنے عبادت کر کے اب اللہ سے مانگو, اللہ پاک سے, اور باہر جا کر اس نبی کے طریقے کو سیکھ کر اس طریقے سے ظاہری سبب بھی اختیار کرو, اس میں کوئی منع نہیں ہے, لیکن مانگ کر اور یہ یقین کر لو کہ جیسے وہ سبب ہے اور اس کے سبب ہونے سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ تجارت سبب ہے, زراعت سبب ہے, کاروبار سبب ہے, تو اس کا حلال طریقے سے کمانا اس کے سبب ہونے سے کوئی انکار نہیں کرتا. لیکن جس طرح یہ سبب ہے تو نماز بغیر دکان کے سبب ہے, نماز بغیر کارخانے کے سبب ہے, نماز بغیر ملک کے سبب ہے. اگر نماز کو بغیر ملک کے سبب نہیں قرار دیا جائے تو گویا نماز اب کامیابی دلوانے میں ملک کا محتاج ہے, اور ملک کو سبب قرار دیا گیا تو ملک کامیابی دلوانے میں نماز کا محتاج نہیں ہے. نماز کے بغیر ملک سے کامیابی مل سکتی ہے, لیکن نماز کے ہوتے ہوئے پیسوں سے کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس سے یہ بتایا کہ نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے لو, پہلے ان اعمال کے ذریعے سے لینا سیکھو, تاکہ پھر تم کل دنیا کا کام کرو گے تو اس میں بھی مطیع بن کر کرو گے اور وہاں بھی تم اللہ سے لے سکو گے. تو نمازوں کے ذریعے سے لو, روزے کے ذریعے سے لو, زکوٰۃ لوگوں پر خرچ کر کے اپنے مال کو بڑھاؤ, اللہ سے لو, حج کر کے اپنے آپ کو غنی بنا دو, مقصود تو اللہ کی رضا ہے. تلاوت کے ذریعے سے تو قرآن پاک سیکھنا, ذکر کرنا, اچھے اخلاق بنانا, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا, اور اس کو پہلانا. یہ پہلانا تو ایک کام ہے, کیا ہے؟ یہ دوسروں کو معروف کی طرف بلانا اور منکر سے روکنا, یہ تو ہمارے کام کا ایک حصہ ہے. نکالا جو جاتا ہے دین سیکھنے کے لیے اور دین پر اوروں کو لانے کے لیے جتنا ہو سکتا ہے, یہ ذمہ داری ہے. اس سے پوری دینداری اس میں ہے کہ دیندار بنو اور دیندار بناؤ تاکہ معاشرہ بنے. تو اس ناکامی سے بچنے کے لیے راستہ کیا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ ایماندار بن کر اور اپنے عملوں کو بڑھیا بنا کر تم تجارت میں کامیاب ہو, تم زراعت میں کامیاب ہو, تم بڑے ملک میں کامیاب ہو, تم چھوٹے ملک میں کامیاب ہو,
تم محکوم بن کر کامیاب ہو، تم حاکم بن کر کامیاب ہو، تم ناکام نہیں ہو، کیونکہ تمہارے اندر ایمان ہے اور تمہارے بدن سے نکلنے والا عمل وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اس سے ان اعمال کو سیکھنا اور اوروں کو اس کی طرف بلانا، یہ تمہاری دینداری کا حصہ ہے، یہ تمہاری دینداری کا حصہ ہے اور یہ مدار نجات ہے۔ صرف اپنی دینداری یہ مدار نجات نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں دیندار ہوں اور میں دین کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں تو میرے لیے یہ بہت ہے۔ اس کی تو آج نصیحتیں ہو رہی ہیں، باپ بیٹے سے کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز وہ بھی جن کو اللہ توفیق دے، بھائی کیا کرو، بس نماز پڑھو اور اچھے کام کرو، برے کام نہ کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہ کافی ہے، تمہارے لیے کیا ہے، یہ کافی ہے۔ یہ دوسروں کو اس کی طرف بلانا یہ ہمارا عمل ہے۔ دیکھو، ایک ہے خود کھانا اور ایک ہے کہ کاروبار کرنا۔ کاروبار کرو گے تو کھانے کو ملے گا، کاروبار نہیں کرو گے تو خود اپنی ضرورتیں پورا نہیں کر سکو گے۔ اوروں کو دین پر بلاؤ گے، دائی بنو گے تو مدعو نہیں بنو گے۔ ہمارا دین ہمیں یہ نہیں سکھلاتا کہ اور تو ہمیں اپنی معاشرت کی دعوت دے اور ہمیں اپنے معاملات کی دعوت دے، اور وہ صرف اپنے معاملات پر مطمئن نہیں ہے، وہ ہمارے معاملات کو اپنے معاملات کی طرف بنانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہماری معاشرت کو اپنی معاشرت کے بنانے میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو اپنی زندگی سکھلانے میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہی کہا جائے کہ نہیں بس تم دیندار بنو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ دین اس لیے آیا ہے کہ اس دین کو ہر کچے اور پکے گھر میں داخل کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی، یہ ویسے نہیں آیا ہے کہ کھانا بھی خوب کھایا اور پیٹ بھر کر کھایا اور اپنے کپڑے بھی بڑھیا سے بڑھیا پہنے اور سواری بھی بڑھیا سے بڑھیا جو ہے انہوں نے حاصل کی، اور دنیا کے اعتبار سے سب نعمتیں تھی اور ماشاءاللہ دین آ گیا، بڑے سے اس کا دین آ گیا اور دیندار بن گئے۔ اس کے لیے ہر نبی نے اپنے زمانے میں قربانیاں دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ دیکھیں ان کے گھر والوں کی قربانیاں اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کہ کھانے میں، پینے میں، لباس میں اور اپنے ظاہری طور پر تکلیفیں اٹھانے میں اور لوگوں کی کڑوی سخی باتیں برداشت کرنے میں جو قربانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، وہ قربانیاں پہلے نبیوں میں سے کسی نبی نے بھی نہیں دی۔ جتنا ان کو ڈرایا گیا اور جتنا ان کو دھمکایا گیا وہ صرف اسی وجہ سے تھی کہ تم اوروں کو اس کی طرف کیوں بلا رہے ہو، صرف اس بات پر نہیں تھی کہ تم خود کیوں بات مان رہے ہو، تم خود کیوں نمازیں پڑھ رہے ہو، بلکہ اس بات پر تھی کہ تم اوروں کو اپنی طرح کیوں بنا رہے ہو۔ تو یہ قربانیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دی، اس لیے دین کے لیے قربانیاں دینا یہ سب نبیوں کی سنت ہے اور یہ امام الانبیاء کی سنت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے یہ قربانیاں دلوا دی اور ان کو غربت میں اس کام میں لگایا اور ان کو دعا والا بنایا اور ان کو عبادت والا بنایا اور ان کو اللہ سے مانگنے والا بنایا، اور جو لوگوں کے پاس پیسہ تھا اور جو لوگوں کے پاس مال تھا اور جو لوگوں کے پاس دولتیں تھی ان کی بے رغبتی ان کے دل کے اندر پیدا کی کہ ان مالداروں کے مال کو مت دیکھو اور ان حکومت والوں کے حکومتوں کو مت دیکھو، یہ تو ان کو عذاب دینے کے لیے اللہ نے دیا ہے کہ یہی مال ان کے لیے عذاب بنے گا، یہی اولاد ان کے لیے عذاب بنے گی، یہ ملک ان کے لیے عذاب بنے گا۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون، اور تاکہ موت تک یہ کفر کے ساتھ چل کر کافر مرے ان کی گستاخی کی وجہ سے کہ پیغمبر کی گستاخی، اللہ کے حق میں گستاخیاں، تو اس کی وجہ سے مہر لگ جاتا ہے۔ اس سے میرے محترم دوستو یہ آیا ہے قربانیوں سے، یہ دین کا حصہ ہے کہ لوگوں کو اس کی طرف بلانا، وتواصوا بالحق
वतवासौ बिस्सब्र, और इस पर दूसरों को सब्र की तलकीन करना कि माल में नुकसान आएगा बर्दाश्त करो, जान में नुकसान आएगा बर्दाश्त करो, तुम्हारे घर में नुकसान आएगा बर्दाश्त करो, लेकिन तुम्हारे इस काम पर अल्लाह की तरफ से जो मदद आएंगी और अल्लाह की तरफ से जो फैसले होंगे वो बहुत बढ़िया मिकदार में अल्लाह से तुम्हें दिलवाएगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए ये मदार निजात है। जिस तरह ईमान है और नेक अमल है तो इससे पूरी कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि लोगों में फैलाने के लिए माल और जान लगा देना अपने इस्तेदाद और अपनी वसअत के मुताबिक, ये इनका काम है। देखो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये तबलीग का काम, दावत का काम, ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, वो भी अपनी जगह पर है कि किसी को देख लिया कि नमाज नहीं पढ़ रहा है तो उसको नमाज की दावत दो, किसी को देख लिया कि गलत काम कर रहा है तो उसको क्या करो, उसको रोको। ये भी इसका काम है और ये हर मरहले में है। ये बहैसियत मोमिन के, बहैसियत ईमान के, इनका काम जैसे नमाज पढ़ना है, इनका काम जैसे और दीन अहकामात पूरा करना है, तो इनका काम इन नेकियों की तरफ बुलाना और बुराइयों से रोकना, ये इनका काम है। वल्मुमिनून वल्मुमिनात बादहुम औलिया बाद यअमुरून बिल मारूफ व यनहौन अनिल मुनकर व युकीमून अस्सलाह व युतून अज़्ज़काह व युतीऊन अल्लाह व रसूला। कि इताअत अल्लाह की, इताअत अल्लाह के रसूल की, ये इन मोमिन मर्द और मोमिन औरतों का काम है। नमाज कायम करना इन मोमिन मर्द और मोमिन औरतों का काम है। तो नेकियों की तरफ बुलाना और बुराइयों से रोकना, ये इस मोमिन मर्द और औरतों का काम है। जैसे नमाज पढ़ना है और जैसे और अहकामात है, ये इनका काम है। इनको अगर बादशाहत मिल जाए और इनको हुकूमत मिल जाए तो ये बात नहीं है कि अब इतना बड़ा ओहदा आ गया और ये छोटे छोटे काम करेंगे। ये नबियों का काम छोटा नहीं होता, नबियों का काम बड़ा काम होता है। बड़े काम करने से बंदा बड़ा बनता है और छोटे काम करने से बंदा छोटा बनता है। इससे नबियों का काम, ये नबियों का काम है, ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है। वो हमारे मुफ्ती साहब कभी कभी सुनाया करते थे, बहरहाल उनकी बात तो अपने अंदाज में थी और कह भी सकते थे। कहते दुनिया के एतबार से एक बड़ा आदमी था, तो मैंने उनसे कहा गश्त में भी जोड़ो, इन लोगों के दरवाजों पर जाना और इनको दीन की बात की तरफ मुतवज्जे करना, ये सब नबियों का मुश्तरक अमल है। उसने कहा मुसाहब, ये इन जो भी लक़ब उन्होंने देखे इन लोगों के घरों पर जाना, ये जो है ना मेरे बस की बात नहीं है और मेरे से नहीं हो सकता। यदि अल्लाह की शान, कुछ अरसा बाद मुल्क में एक निजाम चला कि मुंतखब किया जाए लोगों को, तो ज़ाहिर बात है तो मखलूक की आपस की बातें हैं, मखलूक की आपस की, और मखलूक मोहताज है। तो मखलूक पहले ये कहती है कि मैं एक सतह पर पहुंच जाऊं, उसमें मैं तुम्हारा मोहताज हूं। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे राय बगैर और तुम्हारे साथ देने बगैर मैं उस जगह नहीं पहुंच सकता हूं। तो यहां ये अपनी हाजत दूसरों के सामने रखता है कि इसमें तुम मेरी मदद करो। अच्छा, जो अपने बनने में और किसी जगह पहुंचने में दूसरों के मोहताज थे, अब उसके बाद अगला दर्जा क्या होता है? अब वो कहते हैं जब हमने तुम्हें यहां पहुंचा दिया तो हमारे काम करो ना। अब लोग इसके मोहताज हो गए और ये समझता है कि अब काम मैं काम करूंगा। तो ये मखलूक के आपस की बातें होती हैं, खालिक की तो नहीं है कि गोया अल्लाह पाक ने अल्लाह की चीजें अपने वजूद में पहले अल्लाह के मोहताज थे और अल्लाह ने बना दिया और फिर बनाने के बाद अब अल्लाह उनका मोहताज हो गया कि इसके बगैर अल्लाह कैसे करेगा। तो अल्लाह का तो ये निजाम नहीं है, तो मखलूक के आपस की बातें हैं। तो कहते वो इस तरह फिर रहा था, 5-6 बंदे भी उसके साथ थे
اور عیسائیوں کے گلیوں میں پھر رہا تھا، وہ چھوٹے چھوٹے گھر اور وہ گلی کوچے جس میں نجاست اور غلاظتیں تھی. مرزا فرما رہے تھے میں نے دیکھا اس کو پھرتے ہوئے، تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ ادھر روک دو، اس بندے کو صرف سلام کرنا ہے، تعلق تھا پہلے سے. تو نیچے اترا تو سلام کیا، اس نے کہا یار مرزا بس معاف کر دینا. وہی بات یاد آ گئی کہ بس اس دفعہ یوں ہوا. تو حالانکہ اللہ کے دین کے لیے مارے پھرنا یہ معمولی بات ہے، اس پر جو ملے گا اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو حکومت ملنے کے بعد الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ خواہ تم جس درجے پر بھی پہنچ گئے لیکن یہ تمہارا کام ہے. ہاں ہر ایک کا اپنے سطح کے اعتبار سے ہے، طاقت کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، اور دل میں برا جاننے کے اعتبار سے. اور تبلیغ میں تو صرف امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں ہے، تبلیغ میں تو یوں سمجھے واللہ عالم بالصواب کہ ایک بستی میں دین نہیں ہے، پیغمبر کو جو بھیجا جاتا ہے تو وہ وہاں بنیادیں قائم کرتا ہے کہ لوگوں کو آخرت کا ذہن بناتا ہے، اللہ سے ہونے کا یقین ان کے دل کے اندر بٹھانے کی کوشش کرتا ہے، اپنے رسالت کا یقین ان کے دل کے اندر بٹھانے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ ایمانیات اور عبادات اور اخلاق اور معاملات اور معاشرت اور قضاء اور عدل، یہ پوری زندگی جس طرح بندہ ایک عمارت بناتا ہے 10 منزلہ 20 منزلہ، تو اس میں بنیادیں ہوتی ہیں، ان بنیادوں کے بقدر اس کی عمارتیں ہوتی ہیں. اس طرح ہر نبی نے اپنے امت کو صحیح رخ پر لانے کے لیے ان بنیادوں کو قائم کیا، اور پھر ان بنیادوں پر عبادات کا اور معاملات کا اور معاشرت کا اور اس طریقے سے قضاء اور عدل کا یہ سب منزلیں اس پر قائم ہو گئی. جتنا بنیاد مضبوط ہوتا ہے اتنا باقی عمارتیں مضبوط ہوتی ہے اور وہ پائیدار ہوتی ہے. تو اس امت کا کام یہ ہے کہ اپنے مسلمانوں میں دیکھے کہ دیکھو ایک بستی ہے، اس بستی میں مثلا 100 مسلمان ہیں اور 99 میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، 99 نماز پڑھتے اور ایک نہیں پڑھتا، میں صرف نماز کی مثال دے رہا ہوں باقی دن کی نہیں. 99 نماز پڑھتے ہیں اور ایک نہیں پڑھتا، تو ان 99 کی ذمہ داری ہے کہ اس ایک کو نماز پر لانے کی کوشش کرے، نماز پر لانے کی کوشش کرے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہر ایک پر فرض عین نہیں ہے جیسے نماز پڑھنا فرض عین ہے، لیکن یہ ان سب پر ہے، ان سب پر یہ ہے کہ اس ایک کو اس پر لانے کے لیے کوشش کرے جو اس کا حق ہے. میں نے کہہ دیا، میں نے بتا دیا اور اس کو پتا ہے، تو یہ تو ہر مسلمان کو پتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اس پر کیسی محنت کی جائے کہ وہ اس عمل پر آ جائے، ان ذرائع اور اسباب کو تلاش کر لیا جائے کہ آخر وہ ذوق ایمان کس درجے کا ہے کہ جس سے اس فریضے کی ادائیگی میں مشکل ہو گئی. اب اس کو ایسے ماحول میں لانا، تانے دینے سے، ظاہر باتیں کوئی راستے پر نہیں آتا، ڈانٹنے سے یہ راستہ نہیں ہے، لیکن اس پر محنت کرنا ان کی ذمہ داری ہے. ہاں اس میں اگر 5-10 آدمیوں نے بھی کام کر لیا، 5-10 آدمیوں نے بھی کام کر لیا اور وہ اس رخ پر آیا یا جیسے ہونا چاہیے وہ کام ہو گیا، تو باقیوں کا ذمہ کیا ہو گیا؟ خلاص ہو گیا. لیکن اگر اس پر محنت ہی نہیں ہوئی تو اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی اور جو پریشانیاں آئے گی اور جو بھی اوپر سے یا نیچے سے عذاب کی شکلیں آئیں گی، تو یہ نمازی اپنے نماز کی وجہ سے بچ نہیں سکتے، کیونکہ مدار نجات صرف ایمان اور نیک عمل نہیں ہے. مدار نجات اس ایمان اور عمل کے ساتھ اس نیک عمل کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا، یہ اس کے ساتھ ہے. تو گویا اس نے اپنا آدھا کام کر لیا اور آدھا چھوڑ دیا.
اپنے ذات کے اعتبار سے حکم پورا کر لیا، لیکن دوسرے کو اس کی طرف بلانا، اس کے لیے کون آئے گا؟ اس کو اس پر لانے کے لیے آیا کوئی پیغمبر آئے گا یا کسی اور کو اللہ بھیجے گا؟ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح میرے محترم دوستو، لیکن اگر انہوں نے اپنی کوشش پوری کوشش کی اور اس ایک نے پھر بھی نہیں مانا جو بھی ہے، تو اس کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے جو مصیبت آئے گی تو یہ نمازی بچ سکیں گے اپنے اس دعوت کی برکت سے، اس کی برکت سے وہ اس گناہ سے بچ سکیں گے جو اس نماز کے نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ جیسے دین میں